السلام علیکم۔ آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر اینڈ جو ہے نا کمنٹس بھی کر لیں۔ تو آج کی ایکٹیویٹی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج جو ہے نا انشاءاللہ قرآن مجید کی صورت ہے، سورۃ تکویر، اس کی ہم انشاءاللہ ترجمہ آپ کو سنائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے گائز، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر اینڈ جو ہے نا کمنٹس بھی کر لیں۔ تو سورۃ تکویر میں بہت وضاحت کے ساتھ قیامت کے مناظر کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق کو پڑھ لے۔ ٹھیک ہے گائز، سورۃ تکویر کے شروع میں قیامت کے ہولنا کی بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن ہمارا ہر قول و عمل حاضر کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جاہلیت کے زمانے میں ایک وحشانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کے منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کی یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا بیان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار اور بہت طاقتور ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں اپنی امت کو بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ سورۃ تکویر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سورۃ تکویر کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے نصیحت ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہو، اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی ملتی ہے بے شک۔ تو گائز آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں، یہ سورت جو ہے نا کیا کہتی ہے۔ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم سورت کی جو ترجمہ ہے نا پورا ہم وہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ شمس، سورۃ تکویر کی جو ترجمہ ہے وہ پڑھتے ہیں آپ کے لیے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ والی حاملہ اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور جب اعمال نامہ کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ تو میں پیچھے ہٹ جانے والا ستاروں کی قسم فرماتا ہوں جو چلنے والے چھپ جانے والے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ یقیناً یہ قرآن بڑی عزت والے فرشتہ کا لایا ہوا کلام ہے، جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ والا ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ وہاں امانت دار ہے، اور تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمانے نہیں ہیں۔
دیوانے نہیں ہیں، اور یقیناً انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے آسمان کے کھلے کنارے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہیں، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک یہ سورۃ تکویر کی قرآن مجید میں جو ترجمہ ہے وہ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔